إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تفسیر القرآن کی 37 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 90 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 90 ہے، اور یہ سلسلہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں اس صورت میں ہم نے شروع میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان سنا کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کافروں کو 4 مہینے تک کی مہلت دے دی گئی تھی، اور 4 مہینے کے اندر عرب سے، حرم سے مشرکین کا نکل جانا یہ لازم قرار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کھل کر اعلان فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، کفر کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، اور اس کے کچھ مسائل اور تفاصیل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں ہونا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اس صورت کا ایک لمبا مضمون چل رہا ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ غزوہ تبوک ایک روم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ روم والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ انتظار کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر ان کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں اعلان واضح کر کے فرمایا تھا کہ سب کو جانا ہے۔ انتہائی گرمی تھی، اور پورے سال کے لیے جو ایک فصل تیار ہوتی ہے، کھجوریں تیار ہوتی ہیں، وہ تیار ہوئی کھڑی تھیں، ان کو کاٹنا بھی تھا، پورے سال کا راشن بھی وہاں سے جمع کرنا تھا، اور مشکل ٹائم تھا۔ تو سب لوگوں کو نکلنے کے لیے اعلان کیا۔ جو سچے مسلمان تھے وہ نکلے، جو منافقین تھے ان کا پتہ چل گیا کہ کون کون منافق ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مذمت چلتی آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کچھ لوگوں نے بہانے بنا کے نہ گئے اور بعد میں آ کے معذرت کر لی۔ یہ سلسلہ پیچھے چلتا آ رہا ہے، اور پیچھے منافقوں کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہی سلسلہ چلتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یعنی عذر بیان کرنے والے اعراب میں سے، پادی نشینوں میں سے، لِأُذَنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں پہ بیٹھے رہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے اس چیز کی زحمت بھی نہیں سمجھی کہ ہم جا کے اجازت جو ہے وہ مانگ لیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، اور بظاہر اوپر سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے اجازت لینا بھی مناسب نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
ایسے کافروں کو جو ان لوگوں میں سے کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب علیم دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا بیان ہے۔ نمبر ایک کہ اعراب بادی نشینوں میں سے عذر والے لوگ، یعنی عذر بنانے والے لوگ، ایسے نہیں کہ واقعتاً ان کے پاس عذر تھا، عذر بنانے والے لوگ تاکہ انہیں اجازت دی جائے۔ یہ ایک معنی ہے کہ یہ جو اعراب تھے وہ لوگ بھی جھوٹے عذر بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے، اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جو پیچھے بیٹھے رہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے۔ اب ان دونوں کے لیے عذاب علیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک معنی آیت کا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، یہ ایک الگ گروہ ہے کہ اعراب میں سے، بادی نشینوں میں سے، بدوؤں میں سے کچھ لوگ آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ اب یہ اجازت دے دی جائے الگ گروہ ہے۔ اور وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پیچھے بیٹھے رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے۔ اور عذاب علیم ان دوسرے گروہ کو ہے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ واقعتاً عذر والے تھے، بادی نشین میں سے تھے جو عذر والے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے معذور تھے۔ اور عذاب علیم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی پیچھے جو اعراب میں سے بادی نشین ہیں ان کے لیے معذرون، آیا واقعتاً عذر والے تھے یا واقعتاً عذر والے نہیں تھے، دونوں مفہوم لیے گئے ہیں۔ اور عذاب علیم جو ہے ان میں سے ایک کے لیے وعید ہے یا دونوں کے لیے وعید ہے۔ دونوں اگر پیچھے عذر کو حقیقی سمجھا جائے تو عذاب علیم دونوں کے لیے ہے، یعنی عذاب علیم دوسرے کے لیے ہے۔ اور اگر المعذرون کو عذر بنانے والے، نہ یہ کہ حقیقی معذور، ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب علیم اس دوسرے جملے پہ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی وضاحت فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضعفاء کمزور لوگ ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھے ہیں، کسی وجہ سے کمزور لوگ ہیں، جو ضعفاء ہیں، اسی طرح المرضى جو مریض ہیں، بیمار ہیں، مرضى ہیں، اسی طرح ایسے لوگ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک جہاد ایسا تھا کہ جس میں ہر ایک نے اپنا اپنا خرچ کر کے جانا تھا، اپنے سفر کے اخراجات خود اٹھانے تھے۔ فرمایا ایسے لوگ جو واقعتاً کمزور ہیں، ایسے لوگ جو بیمار ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے جانے کے لیے جس کو خرچ کر کے نکلیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرط یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ہے، یعنی اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے لوگوں پہ کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں پر جو ہے وہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان آیات میں کہ جو صاحب عذر واقعتاً معذور لوگ ہیں، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزور، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی بھی گناہ ان لوگوں پر جو ضعیف ہیں، ولا علی المرضى، اور نہ ہی ایسے لوگوں پہ جو مریض کی جمع مرضى آتی ہے، ایسے لوگوں پہ جو بیمار ہیں، ولا علی الذین، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر لا یجدون، نہیں پاتے ہیں، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، حرج گناہ
کوئی ملامت، کوئی الزام، ایسے لوگوں پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے جو ان عذروں کی بنیاد پہ پیچھے رہ رہے ہیں، بشرط یہ ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ وہ یقین رکھنے والے ہیں، اس کو وہ ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، محسنین نیکوکار لوگ، نیک کام کرنے والے لوگوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر کوئی گناہ ہے، کوئی حرج ہے۔ اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے، اذا ما اتوک، یہاں پہ ما جو ہے وہ ظرفیہ ہے، ایک ایسا ٹائم کہ جس ٹائم وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کر کے لے کے جائیں، تاکہ آپ ان کو سواری مہیا کریں۔ قلت، آپ نے انہیں کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی چیز جس پہ تمہیں سوار کر کے لے جایا جائے، کیونکہ اس سفر میں ہر ایک نے سواری پہ لے کے جانا تھا، یا سواریوں پہ انہیں الگ الگ باریاں بنا کے مختلف لوگوں میں سواریاں تقسیم کر کے جانا تھا۔ ایسے لوگ جو کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں، آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، ایسے لوگ پھرے واپس گئے اور ان کی آنکھیں جو ہیں تفیض من الدمع، آنسوں سے جو ہے وہ بہہ رہے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اس چیز کے غم میں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جسے وہ خرچ کرے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جسے وہ خرچ کر کے خود اس سفر پہ جا سکیں۔ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ کچھ ایسے سچے مسلمان تھے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ایسا جانا نکلنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی ایسے سواریاں موجود نہیں تھی، کوئی ان کے لیے انتظامات موجود نہیں تھے۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاس کہ ہمیں لے کے جائیں ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہیں لے جانے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ جب واپس جا رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہمیں کیوں نہیں لے جایا گیا، ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں کہ جس سے ہم لگا کے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ میں کہ ما سرتم مسیرتن ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، کہ تم نے تھوڑا سا کوئی سفر کیا ہے یا کسی وادی سے گزرے ہو مگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو مدینہ میں ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، لیکن حبسہم العذر، عذر کی بنیاد پہ وہ تمہارے ساتھ تبوک میں نہیں آ سکے، اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو واقعتاً معذور تھے، لیس علی الضعفاء، جو ضعیف تھے، جو بیمار تھے، جن کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نکل جائیں۔ تو یہ لوگ مدینہ میں اپنی نیت کی بنیاد پہ، اپنے پختہ ارادے کی بنیاد پہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، لیکن اجر میں جانے والوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک انسان جو نیکی نہیں کر سکتا ہے، نیکی کرنے کا فل ارادہ رکھتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی نیکی وہ کرنے کا پورا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو یہاں سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے لیکن ان کے جانے کا پورا ارادہ موجود تھا،
عذر کی بنیاد پہ نہیں جا سکے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تمہارے ساتھ پورے ثواب میں شریک ہیں۔ تو ان کو ان آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ تھے جو معذور تھے، عذر والے تھے، جن میں ضعفاء ہیں، جن میں مرضى ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، یہ لوگ موجود ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے لیکن اجر میں برابر کے شریک تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، انما السبیل سوائے اس کے کہ الزام ان پر ہے، راستہ یعنی الزام ایسے لوگوں پر ہے، علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اغنیاء ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ان کے اوپر کچھ یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر حرج ہے، ایسے لوگوں پر جو ہے وہ الزام ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی ہو گئے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی، پس یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جان رہے ہیں۔ یہ منافق لوگ جو پیچھے رہنے پہ راضی ہو گئے، ایسے لوگوں پر جو ہے وہ الزام ہے کہ یہ لوگ کیوں نکل کے نہیں گئے ہیں، مواخذہ ایسے لوگوں پر ہے۔ ان کے انہی جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس یہ لوگ نہیں جان رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب غزوہ تبوک کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں سے آگے کی آیات شروع ہو رہی ہیں جن کا تعلق جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، اور یہاں سے قرآن مجید کا 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور غزوہ تبوک سے واپس آنے کے بعد کیا ہوا، اب وہ یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، اب جاتے وقت اور صورتحال تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، اور غزوہ تبوک میں کوئی لڑائی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ روم والے مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد چند دن وہاں پہ قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد یہ قافلہ سارا واپس مدینہ آ گیا۔ وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ غزوہ تبوک ایک جیش العسرہ کہلاتا ہے، یعنی ایک ایسا سفر جو بڑے مشکل حالات میں کیا گیا تھا، جس میں بہت ساری مشکلات تھیں، جن حالات میں یہ سفر کیے گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، تبوک کے اندر پہنچے، تو روم والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان ہمارے خلاف جو ہے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی جو تیاری کر رہے تھے اس ارادے کو ترک کر دیا تھا، اس ارادے کو چھوڑ دیا تھا، تو مسلمان اس برائی سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد اب پھر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب وہ پھر آ جاتے ہیں اپنے عذر بیان کرنے، اللہ کی قسمیں یہ ہو گیا تھا، وہ وجہ ہو گئی تھی، یہ عذر ہو گیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ ان کا مختصر تبصرہ فرمایا، اور فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوگ واپس لوٹیں گے تو تب بھی یہ لوگ آ کے آپ سے معذرت کریں گے۔ یعتذرون، ہمیں معاف کر دیا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ انہیں جواب دے دیجئے گا ان منافقوں کو، قل لا تعتذروا، فرمایا مت عذر بیان کرو، قل لا تعتذروا، آپ انہیں فرما دیجئے کہ مت عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہارے ماننے والے نہیں ہیں، تمہاری بات تسلیم کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارے اندر کیا تھا، تمہاری صورتحال کیا تھی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی آگے تم کیا عمل کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور تمہیں ایک ایسی ذات کی طرف لوٹایا جانا ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، وہ اللہ جو ظاہر اور پوشیدہ کو سب کچھ کو جانتا ہے، اس اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو، کوئی چیز تمہاری اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب واپس لوٹو گے تو پھر تم سے عذر بیان کریں گے، ان عذر بیان کرنے والوں سے کہہ دینا کہ تمہارے عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تو بتا دیا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اب پیچھے تو تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، آگے تمہارا پتہ چلتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آگے تمہارا پتہ چلتا ہے تم کتنے پانی میں ہو، کیا عمل کرتے ہو، اور اللہ کے رسول بھی دیکھتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں موت کے بعد ایک ایسی ہستی کے سامنے لایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر چیز کا علم، غیب، پوشیدہ، شہادہ، واضح سامنے، جو اللہ ہر خفیہ چیز کو بھی جانتا ہے، اس کے سامنے تمہیں لٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہارے یہ اعمال کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، فرمایا صرف عذر نہیں بیان کریں گے بلکہ قسمیں اٹھائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم واپس ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان لوگوں سے اعراض کر لو، تاکہ تم ان لوگوں سے یعنی ان کے معاملے میں کوئی باز پشت نہ کی جائے، انہیں کوئی برا بھلا نہ کہا جائے، اس وجہ سے یہ تمہیں قسمیں اٹھا کے کہیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا ان سے اعراض کر لو، چھوڑو ان کو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ لوگ ناپاک ہیں، اس کی وجہ سے یہ رجسن ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے جو یہ کماتے رہے ہیں۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، فرمایا یہ اللہ کی قسمیں تمہیں اس لیے کھاتے ہیں، یحلفون لکم، تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ان سے ناراض نہ ہو۔ فرمایا فَإِن تَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ لوگ ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا نافرمانوں سے اور فاسقوں سے، یہ فاسق ہیں، نافرمانی کی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھا ہے اور آخرت کے بڑے فائدے کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے فاسقوں سے خوش اور راضی نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی اس دور میں تھے جنہیں اعراب کہا جاتا تھا۔ اعراب اعرابی کی جمع ہے، مدینہ کے باہر جو بدو لوگ رہتے تھے انہیں اعرابی کہا جاتا تھا، اس کی جمع اعراب ہے۔ اور وہ جو لوگ شہروں سے دور تھے، یہ ایک تو ظاہر ہے کہ کچھ سہولیات، جب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک شہر بن جاتا ہے تو وہاں کچھ سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، اور جب شہروں سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جیسے ایک ماحول سخت ہوتا ہے، گرمی سخت ہوتی ہے، تو طبیعت میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو اعراب ہیں اشد کفرن، کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، چونکہ عام چیزوں میں بھی سخت ہوتے ہیں تو اس میں تو زیادہ ہی سخت ہیں، کفر کرنے میں بھی سخت ہیں، نفاق میں بھی یہ سخت ہیں۔
اور ان کی سختی ایسے بھی تھی نا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں سے اللہ نے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ اعراب سخت ہوتے تھے، تو کفر میں اور نفاق میں بھی سخت ہیں۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر، اور زیادہ لائق ہے اس چیز کے کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ۔ یہ ان اصل میں ان لا ہے، ان اور لا دونوں کو جمع کر کے اللہ بنایا گیا ہے، کہ یہ کہ نہیں یہ جانے اللہ کی حدود، اللہ کے احکامات، ما انزل اللہ جو نازل کی ہے اللہ نے اپنے رسول پہ وہ احکامات نہ جانے، یہ زیادہ لائق ہے ان کافروں کے لیے جو بدو ہیں کہ وہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ پورے علم اور حکمت سے عطا فرمائے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا ان اعراب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جو لوگ بنا لیتے ہیں اس چیز کو جو یہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن کہ یہ جرمانہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کو خوشی سے نہیں خرچ کرتے، بلکہ دینا پڑ گیا تو اس کو سمجھیں گے ہمارے اوپر تو جرمانہ عائد ہو گیا، یعنی دل نہ چاہتے ہوئے جو انسان دیتا ہے اس کو مغرمن بولا جاتا ہے۔ غرامہ مغرمن اسی سے نکلا ہوا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یتخذ بنا لیتے ہیں، ما ينفق جو وہ خرچ کرتا ہے اس کو بنا لیتے ہیں مغرمن کہ یہ تو ہمارے اوپر جرمانہ عائد ہو گیا ہے، ہمارے اوپر الزامی طور پہ لازم کر دیا گیا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور دوائر دائرۃ کی جمع ہے، دائرہ ویسے بولتے ہیں ہم اپنی زبان بولتے ہیں گھومنے والا، یہ دائرہ ہے، جیسے ہم راؤنڈ بورڈ کو دوائر بولتے ہیں، ایک راؤنڈ میں جو چیز ہوتی ہے اس کو دائرہ بولا جاتا ہے، اس کی جمع دوائر آتی ہے، اور اس سے مراد ہے گردش ایام، یعنی دنوں کا آنا جانا، مصیبتوں کا گھومنا، مراد اس سے ہے کہ دنوں میں گزرنے کے ساتھ ساتھ والی مصیبتیں، کہ یہ اعراب کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، بجائے اس کے کہ تمہارے لیے خوشی ان کو پسند ہو، وہ تو تمہارے لیے مصیبتیں پسند کرتے ہیں۔ فرمایا عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، برا دائرہ، برائیاں انہی کے اوپر ہیں، انہی کے اوپر جو ہے برا وقت آئے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جان رہا ہے۔ یہاں پہ اگرچہ یہ بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن ضمناً بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کبھی انسان اس کو جرمانہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے راستے میں جو انسان ایک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے بندے کو واپس کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں انسان کوئی بھی چیز دیتا ہے تو اس کے لیے اس کو کبھی بھی مغرمن نہیں سمجھنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان اعراب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ صحیح طرح ایمان لاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں ان اعراب میں سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور بناتے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں اس کو قربات، کہ وہ نزدیکی ہیں، وہ نزدیک کرنا ہے،
وہ قرب ہونا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں کہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ فرمایا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، اور بناتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں قرب کا ہمارا ذریعہ ہے، قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھ لیں عربی میں جس کو ہم نماز بولتے ہیں اس کو عربی میں صلات بولتے ہیں۔ لفظ صلات کا اصلی معنی دعا ہوتا ہے، یہ صلات کا اصلی معنی ہے۔ وصلوات الرسول، رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ کے رسول ہمیں دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نزدیک ہوں گے۔ فرمایا الا انہا قربۃ لہم، خبردار یہ ان کے لیے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہیں، بے شک اللہ کے راستے میں جو یہ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ نیک لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ، اسے رسول کی دعائیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خرچ کیا جاتا تھا تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ یہ آگے آیات میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ جب آپ ان سے کچھ لیں اللہ کے راستے میں تو انہیں دعا دیا کریں۔ تو وصلوات الرسول، دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یہ ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے، آگے آیات میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت میں داخل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخش دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے عذر بیان کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا اور اعراب کے بارے میں بتایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ اس آیت کو، جو آیت ابھی ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو ابھی آیت ہم اس سے آگے جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 جس کو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس آیت کو انصاف کے ساتھ پڑھیں اور اس آیت کو لوگوں تک آگے پہنچائیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، تمام صحابہ کو لے کے ایک اصول اور قاعدہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے لوگ کس چیز میں سبقت لے گئے؟ ایمان لانے میں۔ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ مہاجرین وہ لوگ مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور انصار جن لوگوں نے مسلمانوں کی مدینہ میں مدد کی اور مدینہ میں مسلمان ہوئے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ان انصار میں سے السابقون الاولون جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں۔ ابھی شروع والوں میں ایمان لانوں میں کون ہیں شروع میں ایمان لانے والے؟ اس کا ٹائم لیمٹ کیا ہے؟ کب ہے شروع میں؟ یعنی کون ہے؟ کس وقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت سے پہلے کے لوگ ہیں، وہ سابقون اولون ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کو سابقین اولین ان لوگوں کو شمار کیا ہے جو بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے وہ شمار کیا ہے کہ سابقون اولون وہ ہیں جو کہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال جو بھی ہوں،
پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ایک یہ لوگ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر دوسرے وہ لوگ جو ان کے پیچھے لگے، اتبعوہم ان کے پیچھے لگے، احسان کے ساتھ، اچھائی میں ان کے ساتھ پیروکار بن گئے، یعنی وہ بھی ایمان لے کے آ گئے۔ گویا کہ انصار کے لوگ بھی، مہاجرین کے لوگ بھی، اور ان مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین الاولین ہیں، جو پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، ایک وہ لوگ، اسی طرح انصار کے لوگ، اسی طرح مہاجرین کے لوگ، فرمایا یہ سارے کے سارے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، سب کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے، جنات، جنت، تجری، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے وہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ان لوگوں کے لیے جو لوگ صحابہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقین الاولین میں کون لوگ ہیں؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں نہیں ہیں؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں نہیں ہیں؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں نہیں ہیں؟ جب یہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرما دیا، پھر مہاجرین انصار کو بیان فرما دیا، پھر کہا ان کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں، پھر ان سب لوگوں کو بغیر فرق کرنے کے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب بات یہ ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا، جو نظریہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ عقیدہ اور نظریہ تاریخ یا ہسٹری کی کتابوں سے نہیں بنتا ہے۔ اب ہمارے سامنے اسلام میں ایک بہت بڑی سازش اور فتنہ جو ہے وہ برپا کیا گیا ہے، اور نعوذ باللہ ایک الگ گروہ نکال دیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، یہ چار لوگ، یہ صرف چار لوگ جو ہے، اور پانچویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ جنہیں وہ اپنی زبان میں پنج تن پاک کہتے ہیں۔ پنج تن پاک یہ نظریہ کفر ہے، شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ پنج تن پاک، یہ ایک فارسی کا لفظ ہے کہ پانچ جسم پاک ہیں اور باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ ناپاک ہیں۔ یہ نظریہ کفر اور شرک رکھنا، یہ کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے جو اس نظریے کو سمجھ کے اس کو مان رہا ہے۔ تو پنج تن پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ باقی کچھ نہیں ہے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ باقی کوئی اور صحابی، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ صرف وہ صحابی جن کا اہل بیت سے تعلق آتا ہے وہ لوگ مانے جائیں گے، اور بس ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن عقیدہ بنانے کے لیے، نظریہ بنانے کے لیے پہلی چیز ہے، بنیاد یہاں سے ہے، تاریخی واقعات کو، کچھ ایسی جھوٹے واقعات کو، جھوٹی روایات کو، جھوٹے واقعات کو بنیاد بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سابقین الاولین کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اور اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے
کہ ہمیں نعوذ باللہ ابو بکر کو، نعوذ باللہ عمر کو، نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، یہ وہ سمجھتے ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ نہیں میرے بھائی اور میری بہن، یہ کہیں لازم نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، فلاں یہ تھا۔ اللہ نے یہاں پہ کوئی فرق نہیں کیا۔ دیکھیں جو منافقین تھے ان کی کیٹیگری ہی الگ ہے، وہ واضح کر دیے گئے، فلاں منافق تھے وہ واضح کر دیے گئے۔ ان کا جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بولے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو خالص مسلمان ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ جب صحابی آ جاتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، جو منافق تھے وہ ختم ہو گئے، ان سے نہ کوئی روایات چلی، نہ ان کی آگے کوئی نسل چلی، نہ ان کا کوئی آگے فرقہ چلا، وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں شک کرنا کہ ان میں سے کوئی منافق بھی تھے، بھائی وہ منافق صحابہ تھے ہی نہیں۔ جب ہم صحابی بولتے ہیں تو اس سے منافق مراد نہیں لیتے ہیں، اور نفاق کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی پہ منافق بنا دے، نعوذ باللہ ابو بکر بھی منافق تھے، نعوذ باللہ عمر بھی منافق تھے، نعوذ باللہ عثمان بھی منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سابقین الاولین ہیں۔ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ شریک نہیں رہے ہیں؟ اس لیے اس آیت کو سمجھیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا فیصلہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں انہیں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی جنت ہے۔ اللہ انہیں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ یہ جو مدینہ کے ارد گرد اعراب ہیں، اعراب جیسے میں نے بتایا کہ وہ بدو کی اعراب جو ہے وہ اعرابی کی جمع ہے، وہ اعراب جو یہ مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے منافق بھی ہیں، ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں اعراب میں سے، ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، مردوا علی النفاق، وہ مصر ہیں نفاق پہ۔ یاد رکھ لیں جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا کہ صحابہ الگ تھے اور یہ منافق الگ تھے۔ کسی بھی صحابی کے اوپر ہم منافق ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ مردوا علی النفاق، وہ جو منافق تھے وہ اپنے نفاق پہ مصر رہے۔ فرمایا لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دگنا دوہرا 2 ٹائم عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں ایک سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید کی ان آیات پہ جب ہم چل رہے ہیں تو اس بات کا جاننا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس بات کو میں پہلے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ قرآن مجید ایک سٹوری بک نہیں ہے کہ جس میں ایک پورا سلسلہ واز، ایک بات یہ ایک بات وہ ترتیب سے 1 2 3 چلتا ہے۔ یہ ایک خطابانہ انداز ہے، جیسے خطیب ادھر کی بات ادھر کی بات بنا کے ایک نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ کسی بھی چیز کی پہچان اس کے الٹ سے ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ سے ہوتی ہے۔ تو جب نیک لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو برے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ان بروں کے علاوہ جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں، اور جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو برے لوگوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے علاوہ دوسرے ہیں۔ تو جب صحابہ کا بیان ہوا ہے تو منافقوں کو الگ نکال دیا گیا ہے۔
جب ہم صحابہ بولتے ہیں تو اس میں منافق کوئی نہیں ہے. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم. اب کچھ مسلمان، کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. آخرون دوسرے ہیں، اعتراف کر لیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے نیک اعمال اور گناہوں کو انہوں نے خلط ملط کیا ہوا ہے. خلطو اختلاط کیا ہوا ہے اپنے نیک اعمال کا برے اعمال میں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی کچھ امید لگ جاتی ہے کہ اللہ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں، ہمارے پاس کچھ نیک اعمال بھی ہیں، کچھ ہمارے پاس برے اعمال بھی ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کی امید کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں جو منافق بھی نہیں ہیں اور جو سابقین اولین بھی نہیں ہیں. جو سابقین اولین وہ ان بڑے نیکوکاروں میں سے بھی نہیں ہیں، جو منافق بھی نہیں ہیں، وہ دوسرے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اختلاط ہے ان کے نیک اور برے اعمال کا، مکس کیا ہوا ہے، کچھ نیک اعمال کچھ برے اعمال، سب کا ان کے پاس اختلاط موجود ہے، لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ گناہ معاف فرما دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان اپنے معافی دینے والے لوگوں میں اللہ ہمیں بھی بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان لوگوں کے اموال سے، ان کے مالوں سے صدقہ لیا کریں، آپ ان کے مال سے صدقہ قبول کریں. اور یہاں پہ صدقہ کا مطلب اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال جو کسی بھی انداز سے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ عام صدقہ ہے، جو بھی صدقہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اسے قبول کیا جائے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اس صدقے کے نتیجے میں دو عمل آئیں گے. پہلا عمل تطہرہم، آپ انہیں پاک کریں گے، اس کے ذریعے ان سے صدقہ لے کے انہیں پاک کیا جائے گا. وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا جائے گا. ویسے طہارت جو ہے یہ ظاہری طور پہ پاک ہونے پہ بولا جاتا ہے، اور تزکیہ جو ہے وہ انسان کے اندر کے پاک ہونے پہ بولا جاتا ہے. اندر دل کا صاف ہونا یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. زکا یزکی، زکوٰۃ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے کہ اس سے بھی دل کی اور مال کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ اندر کی صفائی تزکیہ نفس ہے اور باہر کی صفائی تطہیر ہے. تو اس سے دونوں سے مراد یہ ہے کہ ان سے صدقہ قبول کر کے، صدقہ لے کے ان کو پاک کیا جائے، یعنی ان کے اندر کو باہر کو پاک کیا جائے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حق میں دعا کریں. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنًا لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے.
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لے۔ وہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے صدقہ نہیں لے رہے، صدقہ اللہ کے راستے میں لے کے اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے، ضرورت مندوں کے لیے، بیت المال کے لیے لیا جائے۔ اس صدقے کا فائدہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انسان کا تزکیہ نفس اور تطہیر، پاک ہونا آتا ہے۔ آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا، یہ مال انسان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے بھی، ظاہری طور پہ بھی، اسی طرح انسان کے دل کو بھی پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے۔ ویسے یہ جو صدقہ ہے اس کو صدقہ بولا ہی اس لیے جاتا ہے، مسلمان سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، صدقہ صدق سے ہے نا، سچائی سے، کہ یہ سچا مسلمان ہے، اس کی دلیل کے طور پہ اسے لیا جاتا ہے کہ یہ جو انسان جب ظاہر ہے کہ مال دیتا ہے نا تو اندر سے ہو کے دیتا ہے، تو یہ اس انسان کے سچے ہونے کی، کیونکہ مال دینے پہ تکلیف ہوتی ہے، محنت کر کے کمایا ہوتا ہے، محنت کر کے جمع کیا ہوتا ہے، جب انسان دیتا ہے اللہ کے لیے تو وہ دلیل سچا ہوتا ہے اس کا مسلمان ہونا، اس لیے اس کے اوپر اس کو لفظ صدقہ سے بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے پاس جو شبہ تھا، وہ کافر نہیں ہوئے تھے، یعنی اور کہ ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ صدقہ لینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، یہ خطاب اللہ کا نبی کو ہے، تو اب نبی کے بعد کس کی دعا جو ہے وہ رحمت اور سکون کا باعث بنے گی؟ تو وہ شبہ تھا ان کے ہاں کہ مال دینا، زکوٰۃ دینا، یہ تو صرف اور صرف خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو زکوٰۃ ختم ہو گیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا، باقاعدہ جنگ کیا تھا۔ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، باقاعدہ جنگ کروں گا، حتیٰ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے اور اب اس رسی کو دینے سے انکار کر دیں گے تو میں اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا، اور مسلمانوں کو اس بات پہ اتفاق ہوا، پھر ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا گیا یہاں تک کہ وہ اپنی شبے کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ فرض چیز کو چھوڑنے میں اگر شبہ بھی ہو جائے تو وہ بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فرض چیز زکوٰۃ ہے، اس کو چھوڑا ایک شبے کی بنیاد پہ کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، دلیل کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، یہ تو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ تو عام ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے حالانکہ جو خطاب اللہ کا نبی کو ہے وہ نبی کے واسطے ہر امتی کو پہنچ جاتا ہے، جو بھی کوئی سربراہ ہے، جو بھی کوئی بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے ریاست مدینہ جسے کہا جاتا ہے، جسے اسلامی خلافت کہا جاتا ہے، وہاں خلیفہ کی ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری یہ ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نظام بنانا۔ یہ ایک خلافت کی، اسلامی حکومت کی، ریاست مدینہ کی ذمہ داری میں اولین ذمہ داریاں بنتی ہیں، تب جا کے وہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست یا مدینہ کی ریاست وہ بنتی ہے۔ تو ذمہ داریوں میں یہ خطاب سب کو عائد ہوتا ہے کہ پھر اس حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو لیا جائے اور دینے والوں کے حق میں دعا کی جائے، وہ دعا ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی۔
الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا جانتے نہیں ہیں اللہ ہی ہے وہ ذات جو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کا معنی کہ وہ صدقات کو قبول کرتا ہے جب دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا جانتے نہیں ہیں، انہیں جاننا چاہیے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی صدقات کو قبول کرنے والا۔ یہاں اخذ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی براہ راست اس صدقے کو جو ہے وہ لیتا ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح کہ تم میں سے کوئی انسان اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی انسان تھوڑا سا بھی صدقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی انسان ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صدقات کے لینے کا مطلب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ بخاری میں موجود ہے کہ صدقے کو لے کے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان نے صدقہ کر دیا اور وہ صدقہ ایک کھجور تھا، تو آگے کھجور کو استعمال کرنے والا جیسے جیسے اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ دینے والے کے اجر کو بڑھا رہا ہے۔ مثال جس طرح دی گئی کہ جیسے ایک انسان گھوڑے کے بچے کو پرورش کر کر کے بڑا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ تو انسان مت سمجھے کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں یا جو خیرات اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، کوئی صدقہ دے رہا ہوں، یہ میرا اتنا ہی ثواب رہے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ 1 روپے کو کروڑوں روپے بنا کر بھی صدقہ قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، فرمایا تم عمل کرتے رہو۔ قل، فرما دیجئے اے مسلمانوں، اعملوا، عمل کرتے رہو، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایمان والے مومن بھی جان رہے ہیں، مومن بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خطاب ہے ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے، جو منافق تھے۔ یہ فرمایا عمل کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا تم عمل کر رہے ہو، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تمہیں لوٹایا جائے گا ایک ایسی ہستی کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر ظاہر پوشیدہ اور ہر باطن کو جاننے والا ہے، اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ تمہیں سب کو جو ہے وہ بتائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جتنا، جو، جیسا، جس طرح، چھوٹا بڑا جو عمل کرتے رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوگا، اور ہر چیز چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کچھ تبصرہ فرمایا منافقوں کے بعد ایمان والوں کا۔ جب منافقوں کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے درمیان سے نبی کے صحابہ کی فضیلت الگ سے بیان کر دی، اور پھر دوبارہ بات لوٹ آتی ہے واپس انہی منافقین کی طرف، اور منافقین اور اس غزوہ سے پیچھے رہنے والوں کی طرف۔ تو فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی گروہ ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کچھ وہ سچے لوگ
جو ایماندار سچے مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کے اپنا سچ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہیں راحت میں تھے، ہمیں مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، بس جانے میں سستی ہو گئی ہے، نہیں کر سکے ہیں، سچ بول دیا، کوئی عذر نہیں بیان کیا۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید کر رہے تھے، مرجون لامر اللہ، اللہ کے حکم کا امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سب کو، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ علیم اور حکیم ہے، سب چیزوں کو جاننے والا ہے، سب چیزوں کے اوپر اللہ کی پوری حکمت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ لوگوں کا معاملہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما دے گا۔ یعنی منافقوں کے علاوہ کہ معذرت کرنے والے تھے، عذر بیان کرنے والے تھے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، امید لگا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں اچھا حکم دے گا، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے یا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ آگے آتا ہے۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کچھ لوگ ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو کچھ منافقین نے، جو منافق تھے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بغیر اپنی طرف سے اچھا کر کے کہا کہ ہم نے اپنے گھروں کے قریب ایک مسجد بنائی ہے، وہ اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ کوئی معذور ہے، کوئی فلاں ہے، وہ مسجد میں، بڑی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا تو وہ یہاں نماز پڑھ لیا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے ہماری اس مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم جلدی میں ہیں، وہاں پہ غزوہ تبوک میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، واپسی پہ آ کے جو ہے وہ ہم نماز پڑھیں گے۔ واپسی پہ آئے تو اللہ نے اس مسجد میں جانے سے پہلے یہ آیات نازل کر دی اور حقیقت بتا دی کہ وہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے وہ نیک نیتی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ مسجد بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے وہ مسجد ضرار بنائی ہے، ضرار کے طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا اور کفر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور پناہ دینے کے لیے اس شخص کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس سے پہلے اس کو پناہ دینے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسمیں ہمارا تو اچھا ارادہ تھا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، لَكَاذِبُونَ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں بجائے نماز پڑھنے کے اس مسجد کو صحابہ کو بھیج کے گرا دیا تھا، اس کو منہدم کر دیا گیا تھا، اس کو ختم کرا دیا گیا تھا۔ یہ مسجد کچھ منافقوں کی طرف سے بنائی گئی تھی، جس میں وجہ اللہ نے بیان کی ہے۔ مسجد بنائی ضرار، کفر، تفریق، ارصاد، چار چیزیں بیان کی، تکلیف دینے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے اس سے پہلے اس کو پناہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور قسمیں اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ تو اچھا ہے، اللہ نے کہا انہم لکاذبون یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی انسان جب ظاہراً مسجد ہی کیوں نہ بنا رہا ہو، لیکن مسجد کے پیچھے ارادے غلط ہوں تو وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتا۔ جب مسجد کے پیچھے ارادے غلط ہوں تو وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتا،
بلکہ وہ نافرمانی کی جگہ بن جاتی ہے، وہ مسجد ضرار بن جاتی ہے۔ جن مسجد کا مقصد مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنا، مسلمانوں کے اندر کفر پیدا کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور اللہ کے رسول کے مخالف لوگوں کو پناہ دینا، اگر یہ مقصد ہے تو وہ مسجد ضرار ہے۔ اس مسجد کو گرا دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ بنائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ واپسی آ کر ان آیات پہ نازل ہونے کے بعد اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ہرگز نہ قیام کرنا، ہرگز اس میں نہ کھڑے ہونا، ہرگز نہ جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ جو مسجد، یقیناً جو مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے جس مسجد کی تقوی کے بنیاد رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ قیام کریں، آپ اس مسجد میں جائیں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں، جو صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو، صاف لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسجد ضرار میں تو آپ مت جائیں، لیکن اس کے مقابل میں جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے ہے، پہلے دن سے جس دن سے وہ بنائی گئی ہے۔ اب وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد جو اسس علی التقوی ہے۔ یہاں پہ دو رائے موجود ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پہ ہے اور مسجد قباء کی بنیاد بھی تقوی پہ ہے، لہٰذا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں دونوں رائے موجود ہیں، مسجد قباء کے بارے میں بھی یہ آیات ہیں یا مسجد نبوی کے بارے میں بھی یہ آیات ہیں، دونوں یہ آراء موجود ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک بات عموماً مشہور یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ اہل قباء کے بارے میں تھی، وہ لوگ جو پاک ہونا پسند کرتے تھے کہ وہ پہلے اپنا استنجا مٹی سے کرتے تھے، ڈھیلے وغیرہ سے استنجا وغیرہ کرتے تھے اور پھر پانی استعمال کرتے تھے، پہلے مٹی سے صفائی کر کے پھر پانی استعمال کرتے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ پانی سے استنجا کرتے تھے، مٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مٹی استعمال کی جائے یا نہ کی جائے، جو پانی استعمال کر کے استنجا کرتا ہے اس میں زیادہ طہارت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو جو پاک صاف رہتے ہیں، جو اپنے پیشاب وغیرہ کے بعد استنجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے۔ لوگ عموماً جو ہے وہ پانی استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا، اور عموماً جو ہے وہ اپنے چھوٹے پیشاب وغیرہ کے لیے تو بس ایسے ہی کیا اور اوپر سے کپڑے پہن لیے، قطرہ وغیرہ لگ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ پیشاب کے قطرات انسان کے لیے قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں، عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب وہ پیشاب وغیرہ ہو تو انہیں دھویا جائے، دھو کر جو ہے ان کو آہستہ آہستہ کپڑے پہنائے جائیں، تاکہ ان کی بچپن سے ایک عادت بنے کہ انسان کو یہاں سے دھونا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں یہ آیات واللہ یحب المتطہرین ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جو پانی استعمال کرتے ہیں اپنے سنجے میں، اللہ تعالیٰ ایسے پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر اور تقوی پہ، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس چیز کی بنیاد رکھی گئی ہے، خیرون، یہ بہتر ہے،
یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے جہنم کے کنارے پہ، بنیانہ علی شفا جرف نہار، ایک ایسے کنارے پہ جو جہنم میں گر رہا ہے، اس کنارے پہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ بہتر ہے، یا اللہ کی رضا پہ جو بنیاد رکھی گئی وہ بہتر ہے؟ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، وہ کنارہ جہنم کے اندر ہی لے کے گرے گا، جہنم میں لے کے جو ہے وہ گرے گا، اس پہ جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی وہ بہتر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ اپنے ظلم میں اس طرح بڑھ جائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ لا يهدي القوم الظالمین لا يزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اللہ نے فرمایا یہ عمارت، یہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی، یہ عمارت الذی بنوہ، جس کو انہوں نے بنایا تھا، ریبۃ فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں میں ایک شک اور ایک کانٹا جو ہے وہ بن کے دلوں میں چبھتا رہے گا، ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کی بنیاد تقوی پہ ہے اور اللہ کی رضا پہ ہے یہ بہتر ہے، نہ یہ ہے کہ وہ بہتر ہے جس کی بنیاد جہنم کے ایک ایسے کنارے پہ جو جہنم میں گرا رہا ہے اس پہ رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ مسجد ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، جس کو انہوں نے بنایا ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک شک بن کے کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا کہ ان کے دل پاش ہو جائیں، پاش پاش ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں اور اس مسجد زرار کے بارے میں اور اس طرح اس موقع پہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں منافقین کو جمع کرنے کا ایک جو پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی تھی، ان کے اس بارے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو کھل کر بیان کر دیا، اور وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے اور نہ بنا سکے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان غلط سوچ لے لیتا ہے نا، غلط نظریہ بنا لیتا ہے، اور غلط نظریہ بنانے کے بعد پھر وہ آ کے قرآن کو پڑھتا ہے یا حدیث کو پڑھتا ہے، تو جو اس نے نظریہ بنا لیا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کو کوئی نہ کوئی دلیل ملی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا ذہن خالی کرے اور پھر آ کے اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ جو ہے پڑھنے کے بعد جو وہاں سے ثابت ہو رہا ہو اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ دین اسلام ہے۔ کچھ لوگ جو پہلے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے، پھر آ کے اس کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں، تو قرآن مجید سے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے۔ جتنے غلط کام ہیں ان کے دلیلیں بھی قرآن مجید سے بنائی گئی ہیں، ان کی دلیلیں بھی حدیث سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ ہر غلط کاموں کی کوئی نہ کوئی دلیل بنائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں دلیلیں کیسی ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ جو بہت بڑا واقعہ حادثہ ہوا تھا، جس کو 9/11 کا بہت بڑا دنیا میں حادثہ کہا جاتا ہے، کہتا ہے یہ پہلے سے قرآن مجید میں بھی موجود تھا، قرآن مجید میں ذکر تھا۔ اچھا جی کہاں پہ ذکر تھا؟ کہ لگے جی وہ 9/11 تھا، تو 9 اور 11 کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پہ آ جاؤ اور 11واں سپارہ قرآن مجید کا نکال لو اور 9ویں سورت نکال لو، 11واں سپارہ ہو جائے گا اور 9th سورت ہو جائے گی، تو 9/11 ہو گیا۔
اب وہ بلڈنگ جس پہ حادثہ ہوا تھا وہ 110 منزلیں بلڈنگ تھی، تو 110 آیت کو پڑھ لو اور اس میں لکھا ہے لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ لا يزال بنيانهم الذي، ہمیشہ رہے گی یہ بلڈنگ، یہ بنیان جس کو انہوں نے بنایا تھا ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ دلیل مل گئی کہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے پہ دیکھ لو، 9ویں سورت پہ آ جاؤ، سورت توبہ پہ، اور آیت نمبر 110 جو ہے اس کو دیکھ لو تو پورے اس واقعے کا وہاں پہ تذکرہ موجود ہے۔ تو اس طرح کر کے دلائل بنا لینا یہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، یہ دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت تو وہ مسجد ضرار کے بارے میں چل رہی ہے، یہ آیت تو منافقوں کے بارے میں چل رہی ہے، لیکن جب انسان ایک نظریہ پیچھے بنا لیتا ہے نا میں نے فلاں چیز کو قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے ثابت کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ادھر کا حساب ادھر لگا کے، ادھر کا حساب ادھر لگا کے، اور لوگ سمجھ ہوتے ہیں واہ واہ واہ، او یہ تو بات نکل آئی۔ اب آیت کیا ہے کہ ہمیشہ رہے گی یہ بلڈنگ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائے۔ اب اتنے سال ہو گئے ابھی تک جو ہے وہ بلڈنگ کے واقعات کو بار بار جو ہے وہ بڑا حادثہ یہ درمیان میں بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ بڑے بڑے قانون بنائے گئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے مظالم ہوئے، فلاں ہوا یہ ہوا۔ اب کیا ہے یہ قرآن مجید میں دیکھو فلاں جگہ میں موجود ہے۔ یہ آیت اس بارے میں نہیں ہے، یہ آیت مسجد ضرار کے بارے میں ہے۔ لیکن جب انسان نظریہ جیسا بھی بنا لے، قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ یہ ہے کہ انسان نظریہ نہیں بنا سکتا، کوئی ایمان نہیں چیز پہ لا سکتا، پہلے اس کے اللہ کے قرآن کو پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، جو وہاں سے نکلتا جائے اس پہ ایمان لے کے آنا ہے اور اس کو نظریہ بنانا ہے۔ پہلے سے نظریہ بنا لینا اور پھر دلیلیں نکالنا، وہ تو اب نعوذ باللہ زنا کی دلیلیں یہاں سے نکالی گئی، شراب پینے کی دلیلیں یہاں سے نکالی گئیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی دلیلیں یہاں سے نکال لی گئیں، کہ کہا گیا رحیق مختوم قرآن مجید میں ہے، اور رحیق مختوم تو جنت میں مہر لگی شراب ہوگی، تو جو چیز جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی دلیلیں بنا لی گئی کہ لو جی شراب بھی حلال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یاد رکھے قرآن اور حدیث کو پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کو سمجھا جائے، جو اس سے ملے اس پہ ایمان لایا جائے، اپنے نظریے کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہے اصل اللہ کا پیغام، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 تک آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیات، آگے کا جو ہے وہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ کی آیات میں چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔